اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرماتا ہے یا اللہ، اس کی تمام مصیبتوں اور تمام پریشانیوں کو تو فرما دے یا اللہ۔ آمین یا اللہ جن کے پاس گھر نہیں ہے یا اللہ ان کو گھر عطا فرما دے، ان آمین ضلالت سے بچا لے جو وہ کرائے کی صورت میں رہ کے کرایہ ادا بھی کرتے ہیں اور ذلیل بھی ہوتے ہیں یا اللہ۔ آمین یا رب العالمین اس ضلالت سے بچا لے یا اللہ، ہمیں بھی اپنا گھر عطا فرما دے یا آمین اللہ، دنیا میں بھی عطا فرما اور آخرت میں بھی عطا فرما یا اللہ، اس ضلالت سے بچا لے یا رب العالمین۔ صرف ضلالت کے اختیارات تیرے اختیار میں، تو اس ذلت اور عزت تیرے اختیار میں، انسان سے چھین لے، ہو جو انسان ذلیل کرتا ہے دوسرے انسان کو یا اللہ ان کو عطا فرما دے جن کے پاس نہیں ہے یا اللہ، تاکہ دوسرا بھی جو ہے اس کو ذلیل نہ کر سکے یا رب العالمین۔ تجھے تیری رحمت کا واسطہ یا اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجات پوری فرما، آمین سوائے اپنے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے آمین رب کائنات، تجھے تیری رحمت کا واسطہ سوائے اپنے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ آمین تو بڑا غفور رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو عظیم ہے یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رب العالمین۔ جو آج ہم میں نہیں ہے یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمانا یا اللہ، جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرمانا یا اللہ یا رب العالمین۔ تمام مسلمین مسلمات اس دنیا فانی سے جتنے بھی رخصت ہو گئے ہیں اللہ، سب کی بخشش و مغفرت فرمانا یا اللہ یا رب العالمین۔ بالخصوص میرے والد محترم محمد شفیع، میرے بہنوں جاوید عثمانی، میرا بھانجا حافظ جواد نظام، میرے تائب مبین احمد، میرے خاندان کے تمام ممبران جو اس وقت میرے ساتھ نہیں ہیں، اس دنیا میں نہیں ہیں یا اللہ، ان کی بخشش و مغفرت فرمانا آمین یا اللہ یا رب العالمین۔ جو ناگہانی آفات میں رخصت ہو گئے ہیں، انتقال کر گئے ہیں یا اللہ، جن کے پیچھے بخشش کی دعا کرنے والے ہاتھ نہیں یا اللہ، یہ پھیلے ہوئے ہاتھ، ان کی بھی بخشش کی دعا مانگتے ہیں یا اللہ، تمام کی بخشش و مغفرت فرمانا یا اللہ، تمام کی بخشش و مغفرت فرمانا یا اللہ۔ وہ کس حال میں ہیں یا رب العالمین ہم نہیں جانتے، یہ تو جانتا ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم مزے میں یا اللہ، وہ کس حال میں ہیں، کیا حساب دے رہے ہیں، کس پریشانی میں ہیں یا اللہ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ان کی تکلیف کو دور فرما دے اے رب کائنات، ان کی بخشش و مغفرت فرمانا یا اللہ۔ تمام مسلمین مسلمات سمیت میرے پیاروں سمیت ان تمام کی بخشش و مغفرت فرمانا جو مصیبت تھی یا اللہ، سب کی بخشش و مغفرت فرمانا، ان کے ظاہر پوشیدہ تمام یا اللہ، ان کے ظاہر پوشیدہ تمام گناہوں کو بخشتے ہوئے سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، ان کی قبروں پر رحمت کی بارش برسا دے، ان کی قبروں کو کشادہ کر دے، ان کی قبروں کو وسیع کر دے یا اللہ۔ میرے والد محترم کی بخشش و مغفرت فرمانا یا اللہ۔ تو یہ میں ہسبینڈ کے ساتھ نکل آئی تھی باہر، اور بھتیجے کا جو چشمہ ان کا آ نہیں رہا تھا، تو ایکسچینج کیا نیو ہی لینا تھا، تو میں نے کہا ہسبینڈ سے کہ مجھے جلدی سے دلوائیں کیونکہ اس بچے کا بھی مجھے لینا ہے، اور یہ ہم لوگ، میں نے کہا مجھے لیمکا پلا دیں آپ، کیونکہ مجھے لیمکا بہت زیادہ پسند ہے، اور یہ ہم سامان لیتے ہوئے آئے تھے، مٹھائی تھی نیمکو، اور ایک سرپرائز بھی تھا جو ہسبینڈ نے دیا تھا مجھے، تو یہ سب ہم لیتے ہوئے گھر جا رہے تھے، اور یہ ہم یہاں پہ چھوٹی والی بیٹی کو ساتھ لے لیا تھا ہم لوگوں نے، کیونکہ یہ والی نا اب بہت پیچھے لگنے لگی ہے، باقی تو گھر میں رہ جاتے ہیں، تو یہ والی بہت پیچھے لگتی ہے، تو میں کہا مجھے آپ لیمکا پلا دو، اور اب ہم لوگ آ گئے تھے گھر پہ، تو گھر پہ آنے کے بعد میں نے فٹافٹ پہلے اپنے بھتیجے کو اس کو یہ گلاسز دیے، اس کو پہنا کے دیکھے کہ بھائی کمفرٹیبل ہو، کیونکہ جب تک بچہ مطمئن نہیں ہے نا، تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بھائی ایک بھائی کو میں نے دے دیا اور دوسرے کو نہیں دیا، تو بس میں ڈھونڈ ڈھانڈ کے اس کے لیے اس کے سائز کا لے کے آئی، تاکہ اس کا اصل میں سائز تھوڑا بڑا ہے، چہرہ بڑوں والا ہے، اور چشمہ چھوٹوں والا ہی مجھے لینا تھا، تو یہ مٹھائی ہے جو مجھے دینی ہے، لے کے جانی ہے سسرال، اور یہ میں نے گھر کے لیے نیمکو لے لیے تھے،
اور یہ شیر خورمے کے لیے صبح جو بنانا ہے تو یہ اس کے لیے پستے بادام کاجو وغیرہ میں نے لے لیے تھے، جو میں لینا بھول گئی تھی، تو اینڈ ٹائم پہ بس مجھے تھوڑے تھوڑے سے ہی لینے تھے، پھر میں نے کہا اکٹھے منگاؤں گی۔ یہ آڑو میں نے لیے تھے، یہ بھی مجھے کسی کو دینے تھے، تو یہ میں نے لے لیا تھا سامان اپنا، تاکہ میں رات مطلب عید کی پہلے سے تیاری کر کے میں نے ساری رکھ لی تھی، لیکن جو اہم کام ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں، تو خیر کام تو چلتے رہتے ہیں، یہی زندگی ہے۔ تو یہ میں اپنی بیٹیوں کے لگا رہی تھی مہندی، تو گزارے لائق مہندی لگا ہی لیتی ہوں الحمدللہ سے۔ تو یہ میں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ پارلر جانے سے بچ جاتے ہو۔ اس ٹائم چاند رات الحمدللہ پاکستان میں چاند رات ہے آج، اور کل انشاءاللہ عید ہے، تو بہت رش ہوتا ہے پارلر میں، بہت زیادہ رش ہوتا ہے کہ بس بندہ مہندی لگوانے میں نا عاجز ہو جاتا ہے، اور گھر کے بھی تو کام کرنے ہوتے ہیں۔ ایسا تھوڑی ہے کہ آپ پارلر میں جا کے بیٹھ گئے اور کوئی پیچھے سے آپ کے سارے کام کر دے گا، تو ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ میں نہ سسرال کے ساتھ ہوں نہ میکے کے ساتھ ہوں، سیپریٹ فیملی میں ہوں، تو اس لیے مجھے جو ہے بہت زیادہ بچوں کے ساتھ ایفرٹ کرنی ہوتی ہے، تاکہ اپنی فیملی کو لے کے چلنے کا۔ اور ساری لیڈیز اتفاق کریں گی میرے ساتھ جو الگ فیملیز میں رہتی ہیں، تو ان کو بہت زیادہ ٹف لائف گزارنی ہوتی ہے، کیونکہ ہر کام ان کو خود ہی کرنا ہوتا ہے، بچوں کا، ہسبینڈ کا، گھر کا، ایک چھوٹا بڑا ہر کام، باہر کا سب دیکھنا ہوتا ہے۔ تو بس اللہ پاک سب کے گھروں میں خوشیوں والی عیدیں آئیں، آپ سب کے، میرے، آمین آمین، اور آپ سب کو بھی اللہ پاک بہت خوش رکھے اور سب کو خوشیاں منانا نصیب کرے خوشیوں کے ساتھ، آمین۔ تو ابھی میری چھوٹی والی بیٹی جو ہے وہ اٹھی ہوئی اور وائس ریکارڈنگ کرنے میں پیچھے سے مستقل بول رہی ہے، تو یہ میں چھوٹی والی حوریہ کے ہی لگا رہی تھی مہندی۔ ماشاءاللہ سے اللہ پاک ان لوگوں کا نصیب بہت اچھا کرے، اور سب کے بیٹے بیٹیوں کا نصیب بہت 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 اچھا کرے، اور چاہنے والے قدر کرنے والے لوگوں سے واسطہ ڈالے، آمین آمین۔ تو بس آپ لوگ بھی تمام بیٹیوں کے لیے دعا کیا کیجئے، کیونکہ ماں باپ کے لیے سب سے بڑا اعزاز، سب سے بڑی خوشی یہی ہوتی ہے کہ ان کی بیٹیاں اگلے گھر جا کے خوش رہیں۔ تو بس آج دل تو میرا تھوڑا اداس تھا، کیونکہ ہمارے کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو کبھی کبھی آپ کا نا بہت نگیٹو انرجی چھوڑتے ہیں، لیکن ظاہر ہے میں ایک ماں ہوں، ایک بیوی ہوں، تو مجھے اپنی فیملی کو بھی لے کے چلنا ہے، تو مجھے اپنے اس جذبات پہ قابو پا کے اور مجھے آگے بڑھنا ہوتا ہے، تو یہ سب سے ٹف کام ہوتا ہے ان لیڈیز کے لیے جو سمجھ سکتی ہیں، لیکن کیا کریں، کچھ رشتہ دار کبھی بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، اور کبھی بھی باز نہیں آتے، وہ دوسروں کو شر پھیلانے سے، تنگ کرنے سے، اذیت دینے سے کہ بھائی اگلا خوش کیوں ہے، اگلا کیوں اتنی خوشیاں منا رہا ہے، ہم کسی طریقے سے اس کو تنگ کریں، پریشان کریں۔ تو ہوتے ہیں کچھ اس طرح کے شیطان طبیعت لوگ ہماری زندگی میں، ہمارے آس پاس، تو میں تو کہتی ہوں ایسے لوگوں سے آپ لوگ نہ ملیں جو نگیٹو انرجی چھوڑیں اور آپ کی خوشیوں کو برباد کریں، اور برباد کر کے خوش ہوں، تو ایسے لوگوں سے نہ ملیں، اور بہت مشکل ہوتا ہے ایسے جذبات پہ قابو پا کے۔ اور ظاہر فیملی کو بھی ہم نے دیکھنا ہے، چاند رات کا دن ہے، بچوں کی مہندی وغیرہ لگانی ہے، تو وہ بھی کرنا تھا، اور پھر بہت جلدی جو ہے جیسے موبائل میں آپ ایک مووی دیکھ رہے ہو اور فٹافٹ اس کو ہٹا کے دوسری مووی سٹارٹ کر دو، تو یہ تو موبائل ہوتا ہے نا، گیجٹس ہوتے ہیں، ہم تو انسان ہیں، لیکن کیا کریں، ہمیں پھر بھی اپنے اوپر جو ہے کرنا پڑتا ہے قابو، کہ اس طرح کے رشتوں کو ہمیں لے کے بھی چلنا ہے، کیا کریں، مطلب ہمارا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان سے قطع تعلق کریں، لیکن کرنا پڑتا ہے، بہت سارے رشتوں کو چھوڑ کے آگے بڑھنا پڑتا ہے، ورنہ ہوتے ہیں کچھ لوگ جو آپ کو آگے بڑھنا نہیں دیکھ سکتے، آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، آپ کو خوشیوں میں نہیں دیکھ سکتے کہ آپ خوشیاں منا رہے ہیں، یا آپ سکون سے کیوں رہ رہے ہیں، آپ کی کسی طریقے سے سکون تباہ کیا جائے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ایسے شرپسند لوگ سے، ایسے انسانوں سے، ایسی مخلوقوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین، جو ہماری خوشیوں کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، اگر ہم ان کو کامیاب ہونے دیں۔
لیکن آپ جب ان کو اگنور کر کے اپنی خوشیوں میں واپس لوٹتے ہیں تو وہ منہ کی کھاتے ہیں. تو ایسا ہی کرنا چاہیے کہ آپ اپنی خوشیاں مناتے رہیں اور ایسے لوگوں کی طرف اگنورنس کریں جو آپ کو خوش نہیں دیکھ سکتے. تو یہ میں نے اپنی دوسری بیٹی کی ہاتھ پہ مہندی لگا رہی تھی، اور ایک ٹائم تھا شادی سے پہلے کہ میں بہت اچھی مہندی لگا لیا کرتی تھی اور بہت ہاتھ میرا تیز چلتا تھا، کیونکہ خالہ کا میری پارلر تھا. سیکھا تو میں نے خیر اپنے ہی خالہوں کے ہاتھ خراب کر کے اور اپنی مامی کے ہاتھ خراب کر کے انہیں پہ ڈائریکٹ سیکھی ہے، میں نے کسی پارلر سے نہیں سیکھی. تو وہ لوگ بہت کوآپریٹیو میری خالائیں میری مامی تھیں، کہ وہ مامی تو خیر انتظار کرتی تھیں کہ میں جاؤں گی تو وہ مجھ سے ہی مہندی لگواتی تھیں، چاہے میں ٹیڑھا میڑھا ڈیزائن بناؤں، کھجورے لال بیگ بناؤں، تو وہ مجھ سے ہی مہندی لگواتی تھیں. تو کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو بہت بہت یاد آتے ہیں. تو مجھے اپنا ننیہال کا وقت بہت یاد آتا ہے کہ میں نے اپنا ننیہال جیا ہے، اپنے نانا نانی، ماموں، خالائیں، اور بہت بہت اچھا وقت جیا ہے. کہ ایک عید پہ ایک خوشی ہوتی تھی کہ بس ہم نے تیار ہونا ہے اور اپنی نانی کے گھر جانا ہے، بس ہمیں یہ خوشی تھی کہ ہمیں تیار ہونا ہے اور اپنی نانی کے گھر جانا ہے. تو بس کیا کر سکتے ہیں، اب نانی بھی تو اس دنیا میں نہیں رہی ہیں، ماموں بھی بڑے اس دنیا میں نہیں رہے، نانی کا وہ گھر بھی بک چکا ہے. کیونکہ آپ جن گھروں کو محبتیں سے بناتے ہیں، لیکن کیا کریں ایک ٹائم پہ سب کچھ ختم ہونا ہوتا ہے. لیکن اللہ پاک میری نانی کو جنت نصیب کرے. بہت اچھی خاتون، بہت اچھے رشتے نبھانے والی خاتون، کہ مطلب مجھے وہ اپنی بیٹی کہتی تھیں، اور واقعی ان کے انتقال پہ مجھے ایسا لگا جیسے میری اپنی سگی ماں کا ہو گیا انتقال. تو بہت محبت وہ بھی مجھ سے کرتی تھیں اور میں بھی ان سے کرتی ہوں ابھی تک. تو بس یہ باتیں کرتے کرتے تھوڑا سا میں استری کی طرف بھی آ گئی تھی کہ تھوڑا سا مجھے استری کرنی تھی بچوں کے کپڑوں پہ اور ہسبینڈ کے. تو یہاں میں اپنے بیٹے کے کپڑے استری کر رہی تھی، اس کے بعد مجھے ہسبینڈ کے کرنے تھے، باقی بیٹیوں کے اور میرے تو پہلے سے ہوئے تھے. تو یہ کام بھی ایک اہم ہوتا ہے لیڈیز کے لیے. تو یہ جتنا بھی جلدی کر لو نا، لیکن یہ اینڈ ٹائم پہ چاند رات تک کے لیے ہی رہ جاتا ہے. اور ابھی ایک اہم کام اور بھی ہے جو تقریباً ساری لیڈیز سمجھ سکتی ہیں، کہ ظاہر ہے ہسبینڈ کی شلوار میں جو ہے اظہار بند ڈالنا، بیٹے کی شلوار میں لاسٹک ڈالنا، یہ بھی ایک بڑا اہم کام ہے. تو یہ بھی ابھی میرا ایک کام باقی رہتا ہے. یہ میرے ہسبینڈ کا سوٹ ہے، جو اس میں ویڈیو میں کلر تھوڑا سا صحیح نہیں آ رہا، جو آج کل یہ فیشن میں چل رہا ہے کلر بلو اور سی گرین سا مکسچر. تو یہ وہ کلر ہے، بنیان ہے، یہ جو ہے امپورٹنٹ چیز اظہار بند ہے. اور یہ میری چھوٹی والی بیٹی حوریہ کا ہے. یہ شانز علیزے کے پرس، ان کے کپڑے میں نے سارے نکال کے، یہ شازن کا سوٹ ہے، اس کا بنیان، اس کا لاسٹک، ٹوپی، یہ سب میں نے سامنے رکھ دیا تاکہ مجھے جو ہے صبح میں بھاگ دوڑ نہ مچے اور ہر چیز سامنے مل جائے. میری چوڑیاں ہیں اور مجھے ان کی آواز بہت اچھی لگتی ہے. مجھے ہر طرح کی شیشے کی چوڑیاں پسند نہیں آتی، مجھے بہت مشکل سے کوئی چیز پسند آتی ہے. تو یہ میرا صبح پہننے والا سوٹ ہے نہا دھو کے، کیونکہ کچن میں ظاہر ہے ناشتہ بھی تو ہم لیڈیز کو ہی بنانا ہے.